سلطان منزل کی ویرانی قبرستانوں کے سناٹے کو مات دیتی تھی۔ پروا اور مہر لان میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی کافی پی رہی تھیں۔ رات قطرہ قطرہ بھی پگھل رہی تھی۔ شمس سلطان اور سفیر اب تک گھر نہیں آئے تھے۔ یوسف سلطان تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے تھے۔ اس وقت کرسی پہ بیٹھی مہر ماں دور آسمان کو تاریک ہوتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مہر میں کتنی خوش ہوں؟ فروا کی طمانیت بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیوں؟ مہر کی آواز بوجھل تھی۔ میرے پاس اب سب کچھ ہے، تم میری بہو بن گئی، میرے شوہر کو اس کا خواب مل گیا۔ اس گھر سے نگین کی کاربن کاپی نکل گئی، جیسا میں نے چاہا تھا سب ویسا ہی ہوا۔ عالم ارواح میں موجود کئی روحوں کو سکون نصیب ہوا ہوگا۔ وہ آنکھیں موندے پرسکون سے کہہ رہی تھیں۔ میری بہن کے بارے میں اس طرح مت بولیں، مہر نے ان کو ٹوکا تھا۔ میں اسے بہت یاد کرتی ہوں، پتہ نہیں وہ لڑکا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا۔ وہ اسے پیسے تک نہیں دیتا۔ آج اس نے اپنی ساری جویلری منگوائی ہے مجھ سے، اللہ جانے کس حال میں ہوگی، کیا ضرورت پیش آئی ہوگی اسے۔ وہ آسمان کو دیکھتی بول رہی تھی۔ فروا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ میری بلا سے وہ بھاڑ میں جائے۔ سفیر ڈرنک کرنے لگے ہیں مومانی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں ان کو کیسے روکوں۔ وہ بہت اپسیٹ ہیں، ان کا دل بری طرح ٹوٹا ہے، مجھے نہیں لگتا میں دوبارہ اسے جوڑ پاؤں گی۔ مہر نے بات بدل لی تھی۔ فروا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ مہر، تم ایک عورت ہو، تم سے ایک مرد قابو میں نہیں آ رہا، کیا تمہیں یہ سب بھی میں بتاؤں؟ اسے محبت دو، اپنا عادی بناؤ، وہ خود ہی تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ تم محنت کرو، بغیر محنت کے گھر نہیں بنتے۔ اس کے لیے اگر حال سلطان کا لیزر ورژن بننا پڑے تو بن جاؤ۔ خیر یہ بتاؤ بابا جان کا کیا سلوک ہے تمہارے ساتھ؟ مہر دل کھول کر مسکرائی تھی۔ ابا میرے ہیں مومانی، ان سب کرائسس میں ایک بات ہے جو اچھی ثابت ہوئی ہے، مہر ماں کو یوسف سلطان مل گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ سارا سارا دن مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور تو اور انہوں نے میرا ہاتھ چوما۔ کین یو بلیو اٹ؟ انہوں نے میرا ہاتھ چوما۔ مجھے میرا باپ مل گیا ہے، مجھے ابا مل گئے ہیں۔ نعمت تو اللہ نے مجھے دی ہے، کرم تو اس کا مجھ پہ ہوا ہے۔ آپ کیا خوش ہوں گی جتنی میں ہوں، اور تمہیں خوش دیکھ کر میں خوش ہوں، کیونکہ اس دنیا میں تمہیں فروا سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ تم مجھے سفیر سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ فروا سلطان تمہارے لیے مر بھی سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے، یاد رکھنا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے یاد دہانی کروا رہی تھیں۔ مہر دور آسمان کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک 3 منزلہ بلڈنگ کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ عمر نے بیل بجائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور ایک 27-28 سالہ دبلی پتلی سی لڑکی دروازے پہ نمودار ہوئی تھی۔ عمر کو دیکھ کر دل سے مسکرائی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، آنکھیں سنہری، بال چھوٹے کٹے ہوئے جو بمشکل گردن کو ڈھانپتے تھے۔ اس نے ڈھیلی سفید شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ پرکشش تھی، بہت زیادہ، اتنی کہ اگر کوئی اس کو ایک بار دیکھے تو دوبارہ ضرور دیکھنا چاہے۔ الفا، الفا عمر، آج تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ نروٹھے پن سے شکوہ کر رہی تھی۔ الفا اس بھیڑیے کو کہا جاتا ہے جو سفر کے وقت قافلے کا سردار ہوتا ہے۔ عمر بغیر جواب دیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اسی وقت اس لڑکی کی نظر حالے پہ پڑی تھی۔ چونکہ وہ عمر کے پیچھے کھڑی تھی سو اس کو نظر نہیں آئی تھی، یا پھر اس نے دیکھنا نہیں چاہا تھا۔ تم بھی آ جاؤ، اس نے اب حالے کو اندر بلا لیا تھا۔ اندر آؤ تو فلیٹ کی ساری دیواروں پہ جا بجا اسٹکی نوٹس لگے تھے۔ فلیٹ کی حالت ابتر تھی۔ صوفے پہ رکھے کشن اب زمین کی زینت بنے پڑے تھے۔ کافی کے خالی مگ اور آرڈر کیے ہوئے کھانے کے ڈبے میز پہ پڑے تھے۔ وہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پھوڑ تھی۔ عمر نے ناپسندیدگی سے اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ لڑکی اب بھی چپتی نظروں سے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ مس لیل سکندر، میں نے آدھا گھنٹہ پہلے تمہیں کال کی تھی، اگر تم چاہتی تو گھر کو صاف بھی کر سکتی تھی۔ وہ کھانے کے ڈبے اٹھاتا ہوا بول رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا الفا عمر اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ورنہ ضرور سارے گھر کو رگڑ رگڑ کے صاف کرتی۔ وہ اب نیچے پڑے کشن اٹھاتی کہہ رہی تھی۔ حالے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ عمر بغیر کچھ کہے ڈبوں کو کچرے میں پھینک آیا تھا۔ آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں، وہ سنگل صوفے کی طرف اشارہ کرتا حالے سے کہہ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے بیٹھ گئی تھی، غیر آرام دہ سی۔ چند منٹ تک عمر اور لیل چیزیں سمیٹتے رہے۔ اب لیلا کا فلیٹ ذرا بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ عمر حالے کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ لیلا اس کے ساتھ کاؤچ پہ بیٹھی تھی، بیچ میں لکڑی کی میز رکھی تھی۔
یہ میری بیوی ہیں حالِ سلطان، عمر نے گلا کھنکھار کر تعارف کروایا تھا۔ حالے نے سلگ کر اس کو دیکھا تھا۔ لیل اب غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے میں جانتی ہوں اسے، رپورٹر کو جو تعارف کروایا تھا تمہاری بیوی نے، اسے کون بھول سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ عام سا تھا۔ میں یہاں آپ کے پاس ایک کام کے سلسلے میں آئی ہوں، اگر ہم میری پرسنل لائف کو ڈسکس کرنے کے بجائے وہی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حالے سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ لیل سکندر نے جانچتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کچھ باتیں پہلے ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ کام کے وقت میں کوئی فضول بات نہیں کرتی، لیکن ہے تم جو چاہو۔ بتاؤ کیا کام ہے؟ کیا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عمر نے تمہیں اغوا کیسے کیا تھا؟ وہ ہتھیلی ٹھوڑی تلے جوائے پر تجسس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ عمر آپ کا دوست ہے، کیا آپ اس کے بارے میں بھی مجھے معلومات دیں گی؟ حالے ذرا حیران ہوئی تھی۔ میرے کام میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، اگر تم کہو تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دوں گی۔ اور ایک اور بات، الفا عمر میرا صرف دوست نہیں ہے، اگر تم نہ آتی تو اب تک میں اس سے شادی کر چکی ہوتی، وہ حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر جو جتاتی نظروں سے حالے کو دیکھ رہا تھا، لیل کی آخری بات پہ گڑبڑا گیا تھا۔ میری طرف سے ابھی قاضی بلوا لے۔ اوکے، سو مجھے کچھ گاڑیوں کی ڈیٹیل چاہیے اور ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں بھی معلومات چاہیے، لیکن ذرا جلدی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے پاس فوٹیج ہے، آپ کو بھیج دیتی ہوں، اوکے؟ حالے نے آخر میں سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں گاڑیوں کو نہیں، لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتی ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن خیر تمہارا یہ کام میں کسی اور سے کروا دوں گی، اور جس آدمی کی ڈیٹیل تمہیں چاہیے کچھ دنوں تک مل جائیں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ اس کام کو جلد از جلد کر لوں، یہ تمہیں میرا فیور ہوگا، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ لیکن میں آپ کو پھر بھی پے کروں گی، حالے مصر ہوئی تھی۔ لیل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنی، میں نے کب کہا میں تمہارا کام فری میں کروں گی؟ فیور کا مطلب تھا میں تمہارا کام جلدی کروں گی۔ پیسوں کے معاملے میں اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتی۔ 1 گھنٹے کا 3,000 چارج کروں گی میں، منظور ہے تو ڈیٹیلز ای میل کر دو، وہ کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوکے، مجھے منظور ہے، حالے نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ عمر ان دونوں سے بے نیاز اپنے موبائل پہ کسی کو میسج کر رہا تھا۔ ای میل ایڈریس لکھو، پھر وہ وہیں سے بول رہی تھی۔ اپنا ایڈریس لکھوانے کے تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں 3 مگ لیے چلی آئی تھی۔ لیل کے کافی پیتے ہوئے حالے نے اس کو فوٹیج بھیج دی تھی، باقی سارے معاملات بھی طے ہو گئے تھے۔ تبھی حالے اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کافی نہیں پی تھی، اس کا کپ انچھوا رکھا تھا۔ عمر اس کو دیکھ کر اٹھا تھا، وہ دونوں دروازے کے باہر تھے جب لیل نے عمر کو کوہنی سے پکڑ کر روک لیا۔ حالے نے اس طرف نہیں دیکھا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اب عمر کی طرف دیکھ رہی تھی، جانچتی ایکس رے کرتی نظریں۔ اس کو اس سب میں کیوں گھسیٹ رہے ہو الفا؟ تمہیں نہیں لگتا یہ اس کا ٹائپ نہیں ہے؟ وہ ایک مغرور ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہے، اسے فیشن اور کھانوں تک رکھو۔ وہ اس ماحول میں سروائیو نہیں کر سکے گی، اس کے اندر اب بھی معصومیت باقی ہے، وہ یہ سب نہیں جھیل سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں تفکر تھا۔ عمر نے نرمی سے اپنی کوہنی چھڑوائی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور بولنا شروع کیا تھا۔ جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے وہ پھر سب کچھ جھیل سکتی ہے۔ تمہیں پتا تو ہوگا وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے، انہوں نے آخری وقت پہ مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خدا کے بعد میرے حوالے کر رہے ہیں۔ تم جانتی ہوگی ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو روٹی، کپڑا اور مکان یہ سب کچھ دوں یا پھر ان کو ٹپیکل بیوی بنا کر رکھوں۔ ان کا مطلب میں سمجھ گیا تھا، اور اب میں وہی کر رہا ہوں، تو مجھے کرنے دو، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دو۔ معصوم تو تم بھی تھی لیل، تم نے بھی تو سروائیو کیا ہے نا؟ اس کا لہجہ نرم تھا، جبکہ لیل اب بھی متذبذب تھی۔ میں یتیم تھی عمر، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں تھا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑا۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ بس پھر فکر مت کرو، اب وہ بھی یتیم ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھ رکھا ہے۔ ایسا یتیم زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تم اس کو چھوڑو، اس کے لیے عمر حیات ہے، اپنا کام کرو، اوکے؟ وہ اس کو اسی دروازے پہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب وہ دونوں لیل کے فلیٹ سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ حالے نے آتے ہی شیشہ کھول دیا تھا، اسے شام میں بھی یہی کیا تھا۔ عمر نے نوٹ کیا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے کیا؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا تھا۔ تم مجھ سے صرف کام کے وقت مخاطب ہوا کرو، مجھے تمہاری آواز سے کوفت ہوتی ہے، اور میرے معاملات میں دخل مت دیا کرو۔ تمہارا اور میرا تعلق صرف کام تک ہے،
آئندہ کسی کے سامنے مجھے اپنی بیوی متعارف مت کروانا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتی کہہ رہی تھی، آپ کو صرف میرا ہی قصور کیوں لگتا ہے؟ آپ کی شادی سفیر سے نہ ہو، اس کے لیے آپ کی چچی بھی تو آپ کے اغوا میں شامل ہو سکتی ہیں۔ میں بھلا ایسی کوئی حرکت کیوں کروں گا؟ اس بات کا کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو صحیح، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جب کوئی لڑکی سارے جہاں میں بدنام ہو جاتی ہے، جب اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کی محبت اس سے چھین لی جاتی ہے، اس کے خاندان والے اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں، اس کا باپ اس کی شادی اسی کے مجرم سے کروا دیتا ہے، تو تصویر کا کوئی اور رخ نظر نہیں آتا، پھر چیزوں میں لاجک نظر نہیں آتا۔ بس جو چیز نظر آتی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے، اور میں نے خود کو تمہاری گاڑی میں تمہارے گھر میں دیکھا ہے، اس لیے میرے لیے یہی حقیقت ہے تم پہ۔ عمر، میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی، سو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا اعتبار کروں تو تمہیں اس کو کمانا ہوگا۔ اعتبار بھیک میں نہیں ملتا، تم میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت لاؤ، میں کر لوں گی اعتبار، میں مان لوں گی تمہاری بات۔ وہ اب بھی باہر ہی دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے میں تپش تھی۔ آپ اس معاملے میں نہ صحیح، جج صاحب کے معاملے میں تو مجھ پہ اعتبار کر ہی سکتی ہیں۔ وہ مصر ہوا تھا۔ حالے نے چہرہ اس کی جانب موڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھیں۔ عمر نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ اس دن میرے باپ کے آفس میں میرے چچا اور میرے باپ کے قاتل کو دیکھ کر تمہارا خون نہیں کھولا؟ تم نے ان سے معذرت کی، تم ان کے سامنے جھکے۔ عمر، اس دن تم نے اپنا رہا سہا مقام بھی کھو دیا۔ ایک ذرا سا جو کہیں اعتبار تھا نا کہ تم میرے باپ کے ساتھ مخلص ہو، تم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تم ان سے محبت نہیں کرتے تھے، تم صحیح کہہ رہے تھے، مرنے والا میرا باپ ہے، تمہارا نہیں۔ اس دن میں نے دیکھ لیا۔ اس کے لہجے میں ایک کاٹ سی تھی۔ عمر کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے، جیسے بہت سارا اشتعال اندر دبا لیا ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میری جج صاحب سے محبت کو جج کریں۔ اس دن مسز ہالے، اس دن شمس کو وہاں دیکھ کر میرا خون بھی کھولا تھا۔ میرا دل بھی کیا تھا کہ میں چیخوں، چلاؤں، غصہ کروں، روؤں یا پھر شمس کو مار دوں۔ ہاں، یہ آسان تھا۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تھی تب میں آپ کی طرح رو نہیں رہا تھا، میں اپنی گن لوڈ کر کے سلطان منزل گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا اس طرح تو وہ ایک ہی بار مر جائے گا، یہ موت تو بس خدا کے اختیار میں ہے۔ کیا ہوگا کہ بچ جائے؟ نہیں، میں اس کو ایسے نہیں مار سکتا تھا، میں اس کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ میں بزدل ہوں، اس لیے کیونکہ میں بھیڑیا ہوں، اور میں بھیڑیے کی طرح شکار کروں گا، 2 قدم پیچھے ہو کر وار کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حالے نے تعصب سے اس کو دیکھا تھا، افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور پھر بولی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک ایسے جانور سے خود کو ملاتے ہوئے جس کا نام ہم تب لیتے ہیں جب کسی کے ساتھ انتہا کا ظلم ہوا ہوتا ہے، جہاں بے حسی کی داستان رقم ہوئی ہوتی ہے، جہاں صفاقی ہو، جہاں بے جا دہشت ہو۔ وہ ایک غلیظ جانور ہے، تم اشرف المخلوق ہو کر خود کو ایک جانور سے ملا رہے ہو۔ اس کی آواز میں ملامت تھی۔ عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا، بھیڑیا ظالم ہے، صفاق ہے، بے حس بھی ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے دشمن کے لیے۔ بھیڑیا جنگلوں سے نکل کر ریپ نہیں کرتا، بھیڑیا ایٹم بم نہیں گراتا، بھیڑیا گن اٹھا کر لوگوں کو نہیں مارتا، بھیڑیا بم دھماکے نہیں کرتا۔ آپ کہتی ہیں بھیڑیا غلیظ ہے، کیا ہم انسانوں سے زیادہ؟ بھیڑیا اپنی محرم مونس پہ جھانکتا تک نہیں، بھیڑیا قبر پہ میں لیٹی عورتوں کو نکال کر زیادتی نہیں کرتا، بھیڑیا اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم نہیں چھوڑ کر آتا، بلکہ جب اس کی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وہ ان کے لیے کھانا لاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ بھیڑیا اپنی شریک حیات سے بے وفائی نہیں کرتا، وہ ایک مونس بھیڑیا کے ہوتے ہوئے کبھی دوسری کو دیکھتا تک نہیں، وہ ہر دوسرے مرد کی طرح اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہم اشرف المخلوق کی طرح اپنے دینی بھائیوں کو گدھے اور کتے کا گوشت نہیں کھلاتا، وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا، نہ کھلاتا ہے۔ بھیڑیا کبھی اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کرتا، یہ اسے جس دن قید کر لو وہ اسی دن کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہم لوگوں کی طرح غلامی پسند نہیں کرتا، آزاد تو ہم پیدا ہوئے تھے، عقل و شعور تو ہم میں ہونا چاہیے تھا، ہم کیوں بن گئے غلام؟ بھیڑیا تو انتہائی نفیس اور مہذب جانور ہے،
गंद तो हम इंसानों ने फैलाया है, जुल्म तो हम इंसान कर रहे हैं, सफाकी तो हम पे ख़त्म है, गलीज़ तरीन तो हम होते जा रहे हैं। आइंदा अगर कहीं कोई जुल्म, कोई ज़्यादती हो, तो ये मत कहिएगा कि इंसान भेड़िया निकला, बल्कि ये कहिएगा कहिएगा कि इंसान की इंसानियत ख़त्म हो गई। क्योंकि भेड़िया बुरा नहीं होता, इंसान ज़्यादा बुरा होता है। वो बोलकर खामोश हो गया था। उसके लहजे में कभी भी तंज़ नहीं होता था, बरतरी की ख़्वाहिश नहीं होती थी, अपनी बात मनवाने की ज़िद नहीं होती थी। वो ऐसे बात करता था जैसे किसी बहुत ही अज़ीज़ छोटे बच्चे को सवाल समझाया जा रहा हो। हाले उसको देख कर रह गई थी। वो अपनी बातों से लाजवाब करता था। हाले ने एतराफ़ किया था। शाहिद विला की सारी बत्तियां रोशन थीं। हारून शाहिद अपने कमरे में एज़ल और कैनवस के सामने खड़ा एक मंज़र पेंट कर रहा था। ग्रे आंखों वाला एक लड़का और उसके हाथ से हाथ छुड़ाती से आंखों वाली लड़की। लड़के की आंखों में कर्व था, जबकि मुकाबिल की आंखें सपाट थीं। अब उसके पास रंग भी थे, ब्रश भी थे और रंगों की पहचान भी। बस आंखों की चमक कहीं जैसे खो सी गई थी। इसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने हल्के से नॉक किया था। हारून कम इन कहकर फिर से पेंटिंग में महव हो गया था। दरवाज़ा खुला था, सामने एक 16 साला लड़का खड़ा था। स्याह जीन्स शर्ट में मलबूस वो दरवाजे की चौखट में खड़ा था। थोड़ी देर तक कोई आवाज़ न पाकर हारून ने मुड़कर देखा था और चौंक गया था। हसन तुम? आओ बच्चे अंदर आओ। वहाँ क्यों खड़े हो? हारून खुशदिली से कह रहा था। हसन बगैर कुछ कहे अंदर आ गया था और कोने में रखे शाहाना से काउच पे बैठ गया था। हारून ने जब अपने कमरे में रखी मिनी फ्रिज से 2 सॉफ्ट ड्रिंक के कैन निकाले थे। एक उसने अपने हाथ में लिया और दूसरा हसन को थमाते हुए उसके सामने दूसरे काउच पे बैठ गया। इतनी रात में किसके साथ आए हो? उसने जैसे बात करने के लिए कोई मौजू तलाश किया था। ड्राइवर के साथ, उसने हल्की आवाज में जवाब दिया था। इस वक्त? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते। तुम इस वक्त मत निकला करो हसन, ये ठीक नहीं है। वो तफक्कुर से कह रहा था। आज मेरा रिजल्ट था, मैंने मैट्रिक में बोर्ड टॉप किया है, पहले नंबर पे आया हूँ मैं। वो कैन को अपने हाथ में घुमाते हुए कह रहा था। हारून खुश हो गया था। क्या वाकई? चैंपियन तुमने फिर से कर दिखाया यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? जो कहोगे वही मिलेगा। दिल खुश कर दिया तुमने चीते, ब्रावो। वो चहकते हुए कह रहा था। हसन ने नजरें नहीं उठाई थी। अम्मा, मामू, आप, मेहर आपी, किसी को भी पता नहीं था ना, किसी को मेरा रिजल्ट याद नहीं था। मैंने आज पूरा दिन इंतज़ार किया, किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी, हाले ने भी नहीं। उसको देनी चाहिए थी, उसको मेरे पास आना चाहिए था। बाबा को कभी मेरा टेस्ट तक नहीं भूलता था। वो मुझे हर दफ़ा कुछ न कुछ गिफ्ट करते थे। मेरे रिजल्ट वाले दिन वो शाम में मुझे मेरी मर्ज़ी की जगह ले जाते थे। मेरे बाबा के बाद हाले को ये सब करना चाहिए था। वो मेरी बड़ी बहन है। मैंने उन बच्चों की स्टोरीज़ भी देखी हैं जो सेकंड आए थे। वो सब कहीं न कहीं घूमने गए हैं, कहीं डिनर करने गए हैं, उनको गिफ्ट्स मिले हैं और मैं फर्स्ट आया हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। वो चेहरा झुकाए कह रहा था। हारून को उसकी आवाज़ गूलूगीर सी लगी। उसे बेख्तियार पछतावा हुआ। उसने आगे बढ़कर हसन के कंधे पे हाथ रखा था। आई एम सॉरी हसन, रियली आई एम सॉरी। मैं कफ़ारा अदा करना करूँगा जैसे तुम चाहो। और हाले से नाराज़ मत हो, वो ट्रॉमा से गुज़र रही है, उसके साथ कितना बुरा हुआ है। उसको समझो यार। हसन ने सुर्ख पड़ती आंखें उठाई थीं। ट्रॉमा? ट्रॉमा में है वो? हाँ, मैंने खुद अपनी आँखों से उसको रेस्टोरेंट जाते देखा है, वो भी उस उम्र के साथ। जानते हैं आप मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है? मैं तो उससे मिलने जा रहा था, लेकिन उसे उस आदमी के साथ देखकर मैं वापस आ गया। उसको अब ज़रूरत नहीं है मेरी हारून भाई, वो अपनी ज़िंदगी में मगन है। वो गुस्से से घुर्राया था। हसन, काम डाउन यार। वो उस आदमी के साथ किसी काम से ही गई होगी। तुम उसको थोड़ा स्पेस दो और खुद को भी कुछ वक्त दो। तुम बिल्कुल नीडी और डिस्परेट होते जा रहे हो। ऐसा मत करो अपने साथ। अपनी बहन को समझो, उसका गम तुम्हारे गम से बड़ा है। आज मैं भी मिला था उससे। उसने मुझसे भी यही कहा कि उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसके सामने ना आया करो। मुझे देखकर उसको तकलीफ होती है।
تم سے کم از کم کچھ کہا تو نہیں نا؟ وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ حسن سب کچھ بھول کر اس کو دیکھے گیا۔ اس نے آپ سے دوستی ختم کر دی؟ مطلب اب آپ دونوں کبھی ساتھ نہیں ہوں گے؟ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی؟ اور آپ پھر بھی اتنے کول ہیں؟ آپ کو فرق نہیں پڑ رہا میری بہن نے آپ کے ساتھ ہر تعلق ختم کر دیا اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مطلب آپ نے واقعی میری بہن کو دھوکا دیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہارون نہیں اٹھا تھا، وہ اسی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے کہا مجھے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم دونوں کا تعلق برقرار ہے۔ وہ اب بھی میرے لیے فیل کرتی ہے۔ جس دن اس سے یہ کہا کہ اس کو میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ہمارا تعلق تب ختم ہوگا اور اس کی نوبت میں آنے نہیں دوں گا۔ حسن بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تعلق میرے لیے زندگی ہے حسن، میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے زبردستی شادی نہیں کی، صرف اس لیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت نہ کرے۔ یہ چیز مجھ سے برداشت نہ ہوتی، لیکن دیکھو وہی ہوا۔ مگر تم دیکھنا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس پہ گیو اپ نہیں کروں گا۔ مجھے ہماری دوستی اور حالے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس تعلق کو دوبارہ بنا لوں گا، چاہے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ حسن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری بہن کو ہرٹ مت کرنا ہارون بھائی، میں اس دفعہ معاف نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ ہارون نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ اور ابھی ذرا دیر پہلے جو غیبت کر رہے تھے اس کا کیا؟ ہاں، غیبت نہیں تھی وہ، بس اس کو عمر کے ساتھ دیکھ کر میرا خون کھول جاتا ہے۔ ایک تو اس نے میری بہن کو اغوا کیا اور پھر اب پتہ نہیں کس بات سے اس کو اتنا دھمکا رکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہے۔ فراڈیا آدمی، وہ سلگ کر بولا تھا۔ وہ دونوں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں حسن، اور مجھے لگتا ہے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ کھوئی ہوئی چیز کو سب سے پہلے اپنے گھر میں ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کیسے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہارون مسکرایا تھا دل کھول کر۔ کیونکہ میں سلطان منزل جا سکتا ہوں، وہ دونوں نہیں۔ اور گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ حسن نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے۔ لیکن میں تو پاگل ہوں، اور پاگل سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ ہی وار کرتے ہیں۔ خیر چلو تمہیں گھر چھوڑو۔ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتے آگے بڑھ گیا تھا۔ جس کمرے میں حالے رہ رہی تھی، یہ کمرہ عمر کے کمرے کے مقابلے ذرا چھوٹا تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو سامنے والی دیوار کے ساتھ بیڈ رکھا تھا، ایک طرف بڑا سا صوفہ، اور بیڈ کے سامنے دیوار کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ الماری میں اب کچھ کپڑوں کا اضافہ ہوا تھا، جو کہ حالے نے شانوں کو پیسے دے کر صبح منگوائے تھے۔ کچھ کپڑے مہر نے بھیجے تھے۔ اب بس شکر یہ تھا کہ اسے کسی اور کے کپڑے نہ پہننے پڑتے۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی کچھ سوچ رہی تھی جب عمر بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ حالے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ عمر کو دیکھ کر ایک بار پھر اشتعال اودھ کر آیا تھا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک نہیں کرنا چاہیے، کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ اصل میں میری نوکری کی وجہ سے ہر جگہ بغیر اجازت جانے کا عادی ہو گیا ہوں، کبھی ریڈ تو کبھی چھاپا، کبھی کسی کو اٹھا کر لانا ہے تو کبھی کسی کے اڈے پہ پولیس لے کر جانی ہے۔ اب اجازت لیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے سلگی تو گئی تھی۔ تم مجھے اپنی قابلیت اور مقبولیت کے قصے سنانے آئے ہو یا پھر میری وجہ سے اپنی جاب کے جانے کا حساب لینے آئے ہو؟ میری جاب آپ کی وجہ سے نہیں گئی، وہ اس لیے گئی کیونکہ میں یہ چاہتا تھا۔ آپ تو خاموشی سے گزر رہی تھیں، ان رپورٹرز کے سامنے بولنے کا مشورہ میں نے دیا تھا۔ اب آپ پوچھیں گی میں نے ایسا کیوں کیا، تو بتا دوں کہ میری جاب بہت ٹف ہوتی ہے۔ میں یا تو جاب کر سکتا تھا یا پھر لیپ ٹاپ کو فضا میں بلند کیا تھا۔ کام۔ تم تم نے مجھے استعمال کیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ایک لڑکی کو استعمال کیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، بابا نے تم جیسے انسان کو اپنے قریب کیسے رہنے دیا؟ تم جیسے فراڈ اور خود غرض آدمی کو وہ پہچان کیوں نہ سکے؟ وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی جب عمر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ میری شان میں مزید القابات کا اضافہ کریں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔
वो पुरसकून सा कहता उसके करीब आकर बैठने लगा था, जब हाले ने उसको हाथ के इशारे से रोक दिया था और खुद बेड बेड से नीचे उतर आई थी। ये मेरा कमरा है, उमर हयात। मुझे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी नहीं चाहिए। कराहियत आती है मुझे तुमसे। सो अगली बार जब मुझसे बात करनी हो तो स्टडी में बुलाना, क्योंकि वो हमारी वर्क प्लेस है। ये मेरी पर्सनल स्पेस है। आइंदा यहाँ मत आना। वो बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। उमर उसके पीछे गया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों स्टडी में बैठे थे। लैपटॉप उमर की गोद में रखा था। हाले उसके करीब रखे सिंगल सोफे पे बैठी थी। उमर उसको कुछ बता रहा था। स्क्रीन पे वही रेस्तुरां की फुटेज वाला आदमी था। ये आदमी, इसका नाम शेर अली है। 2 माह कबल मनशियात की स्मगलिंग के केस से इसको बेल मिल गई थी, क्योंकि इसके दोस्त ताकतवर हैं। सिस्टम में इनके लोग बैठे हैं। ये नामी गिरामी गुंडा है। अगवा, रेप, कत्ल, इंसानी स्मगलिंग कोई ऐसा काम नहीं है जो उसने ना किया हो। हाले आंखें छोटी किए इसको देखे गई। ये आदमी जो ड्राइवर बनकर आया था, ये शेर अली का भाई है, नदीम अली। अपने भाई के हर काम में बराबर का शरीक, लेकिन ये इस तरह काम करता है जैसे अंडरकोर पुलिस अफसर। ये कभी सामने नहीं आता। तुम्हारा मतलब है इस बार ये जानबूझकर सामने आया है, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? हाले ने उसको बीच में टोका था। दुरुस्त, ये जानबूझकर सामने आया है। ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है उसके ऊपर। बहुत लोग हैं, उसने शुरू दिन से कुछ न बोलने की कसम खा रखी है। हर किस्म के टॉर्चर के बाद भी उसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये अब तक गूंगा होने की अदाकारी कर रहा है। अब हमें ये मालूम करना है कि लास्ट टाइम शेर अली को जेल से निकलने में किसने मदद की। जिसने भी की होगी, हमारा दुश्मन वही है, क्योंकि इसी फेवर के बदले शेर अली और उसका भाई ये काम कर सकते हैं। वरना जेल से निकलने के बाद इतनी जल्दी वो कोई दूसरा क्राइम सिर्फ पैसों की खातिर नहीं कर सकते। कोई ना कोई जाती मफाद या मजबूरी जरूर होगी। उमर संजीदगी से बता रहा था। ओह! मतलब बड़े ही प्रोफ़ेशनल लोग हायर किए हैं तुमने। क्या बात है तुम्हारी। तुम्हें तो शुरू दिन से ही पता होगा कि ये कुछ बोलेगा ही नहीं, और तुम मेरे साथ बैठकर उनको ढूँढने का ड्रामा करोगे। और आखिर में मैं खाली हाथ रह जाऊँगी और तुम, उमर हयात, तुम हीरो बन जाओगे। ग्रेट! उसने दोनों हाथ उठाकर उसको शाबाश दी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने असल अगवाकार के साथ मिलकर अपने नकली अगवाकार को क्यों ढूंढ रही हूँ। मेरी अकल पे कैसे पत्थर पड़ गए हैं, मेरा दिमाग चल गया है। वो बुलंद आवाज में बोल रही थी। उमर लब भेंचे उसको देखे गया, फिर यकदम वो उठा था। सोफे के हत्थे पे अपना एक हाथ रखकर वो हाले की जानिब झुका था। वो दम साधे बैठी रही। हाले में राज सुल्तान, मैंने आपको अगवा नहीं किया। ये बात आप अपने छोटे से फितना दिमाग में बिठा लीजिए। और आप मेरे साथ काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आपके बाप ने आपको मेरे साथ रहने का कहा है, क्योंकि आपके पास जाने को कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपके पास अपना हक लेने के लिए ताल्लुकात या पैसा नहीं है। आप बस एक बिगड़ी हुई रईसज़ादी हैं, जिसे बस फैशन और खानों के अलावा किसी चीज़ का इल्म नहीं है, जो कि हाथ पाँव मारकर अपना मुजरिम ढूंढने की बजाय सारा इल्ज़ाम एक ऐसे शख्स पे लगा रही हैं जिसके खिलाफ उसके पास एक सबूत भी नहीं है। असल में आपको मैं बताऊं, आप क्या हैं? आप एक सुस्त लड़की हैं जिससे काम नहीं होता। आपका दिमाग आपको गलत गाइड कर रहा है। आप हर कसूर, हर गलती को मेरे खाते में डालती हैं क्योंकि मैं आसान हदफ हूँ। आप मुश्किल काम करने से डरती हैं। वो पीछे हटा था, बाजू सीने पे बांध लिए थे और कहना जारी रखा। सो अब अगर आप कह रही हैं कि मैंने आपको अगवा किया, ज़बरदस्ती आपको अपने पास रखा, तो ठीक है, मैंने ये किया। आप बताएं क्या करेंगी? क्या सबूत है? कौन गवाह है? किस अदालत में जाकर मेरे खिलाफ बात करेंगी? कौन से मॉर्निंग शो में जाकर अपने दुखड़े सुनाएंगी? क्योंकि मैं समझ गया हूँ आप सिर्फ यही कर सकती हैं। उसके लहजे में तपिश थी। हाले की रंगत सफ़ेद पड़ने लगी थी। आपके गम ने आपको, आपके दिमाग को बंद कर दिया है। हाले, इसको खोलें, इससे काम लें। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। सबूत लाकर मेरे मुंह पे मारे। आप मजबूत हैं, बाहिम्मत हैं। आप वही हैं जिसने एक 6 फुट 1 इंच के मर्द को अकेले अस्पताल पहुंचाया था। आप वही हैं जिसने अपने खानदान की जुदाई को सरवाइव किया है। आप वही हैं जिसने जिल्लत झेली है,
جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے وہ سب کچھ جھیل لیتی ہے، خود کو ضائع مت کریں۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ حالے بغیر کچھ بولے شاکی نظروں سے اس کو دیکھے گئی۔ عمر چند قدم آگے آیا تھا، لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور حالے کی گود میں رکھا تھا۔ اس میں شیر علی کے سارے کیسز کی ساری ڈیٹیلز ہیں، پڑھیں۔ اور کس کیس سے کس نے اس کو نکالا ہے، اس کی ڈیٹیل یہ۔ اپنا فون ہاتھ میں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ میرے کانٹیکٹ لسٹ میں 10واں نمبر لیل کا ہے اور 20واں ایک دوسرے انویسٹیگیٹر کا۔ جس کسی نے بھی شیر علی کو اس کے کیسز سے نکالا ہے، ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ آج رات ہی میں جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ اگر آپ نے کام کر لیا تو ہم ٹیم رہیں گے، اور اگر نہیں کر سکیں یا نہیں کرنا چاہتی تو جیسا آپ کہیں گی میں کروں گا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو سکتی ہے لیکن عمر حیات نہیں۔ وہ نرمی سے کہتا چلا گیا تھا۔ حالے وہیں بیٹھی رہ گئی، شل ساکت۔ حسن سلطان جب اپنے کمرے میں آیا تو اس کے بیڈ پہ پھولوں کا ایک بکے رکھا تھا۔ ایک بڑا سا گفٹ کا ڈبہ بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ حسن متحیر سا چوکھٹ پہ کھڑا رہ گیا تھا اور پھر اگلے لمحے وہ لپک کر اپنے بیڈ کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے بکے اٹھا کر دیکھا تھا، اس میں ایک ننھا سا کارڈ لگا تھا۔ اس پہ بھیجنے والے کا نام لکھا تھا، معراج سلطان۔ حسن جہاں تھا وہیں تھم گیا، اس کی سانس تک رک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کارڈ کو دیکھے گیا اور پھر بے دم سا ہو کر بیڈ پہ گرا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اس نے کارڈ کو ایک بار پھر اٹھایا تھا اور اس پہ لکھا نام ایک دفعہ پھر پڑھا تھا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اور پھر وہ پڑھتا ہی گیا۔ پہلے زیر لب، پھر سرگوشی کی صورت، اور پھر بلند آواز میں زور زور سے پڑھتا گیا۔ وہ شاید خود کو یقین دلانا چاہتا تھا۔ کارڈ کے کونے میں ایک اس شاپ کا نمبر لکھا تھا جہاں سے پھول لیے گئے تھے۔ اس نے جیبیں ٹٹول کر اپنا موبائل باہر نکالا تھا اور کارڈ کو دیکھتے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ کال کے پک ہوتے ہی کسی کی پروفیشنل سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنی شاپ اور بات کرنے والے کا تعارف کروایا گیا تھا۔ حسن کے مانو سماعتوں پہ پردے پڑ گئے تھے۔ میں حسن سلطان بات کر رہا ہوں، سلطان منزل سے۔ مجھے آج آپ لوگوں کی طرف سے ایک بکے ملا ہے جس پہ معراج سلطان لکھا ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ پھول بھیجنے کے لیے آپ سے کس نے کہا تھا؟ حسن نے رک رک کر شستہ انگلش میں سوال کیا تھا۔ آواز سفر کرتی فون کے اس پار گئی تھی۔ فون کان سے لگائے بیٹھی لڑکی کے کانوں میں سرگوشی سی کر کے کہیں معدوم ہو گئی تھی۔ جی سر، وہ پھول آپ کو ہماری ہی شاپ سے بھیجے گئے ہیں۔ اصل میں ایک مہینہ پہلے معراج صاحب خود آئے تھے اور آج کی ڈیٹ پہ ایک ایڈریس پہ پھول بھیجنے کا کہا تھا۔ انہوں نے پیمنٹ کر دی تھی۔ ہم شرمندہ ہیں سر، ہمیں ذرا دیر ہو گئی۔ حسن کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا تھا، آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو گرے تھے۔ سر، آپ سن رہے ہیں؟ ہیلو سر، ہم معذرت خواہ ہیں سر۔ فون کے اسپیکر سے آوازیں آ رہی تھیں لیکن حسن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پھولوں کو سینے سے لگائے کارڈ پہ لکھے معراج سلطان کے نام کو دیوانہ وار چومتا جاتا اور روتا جاتا، ساتھ ساتھ پکارتا جاتا تھا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا بابا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ آپ کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے۔ آپ نے مجھے اکیلا کر دیا ہے۔ یہ پھول آپ کی طرف سے ملنے والے آخری پھول ہوں گے بابا۔ کاش میں ان کو کبھی مرجھانے نہ دے سکتا۔ کاش آپ نہ مرتے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور آنکھیں سرخ۔ یکدم اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، نیچے گرا موبائل اٹھا لیا تھا۔ اب اس کی انگلیاں حال سلطان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کرتا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ رکھا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ سلطان منزل سے کئی کلومیٹر دور جاؤ تو اسٹڈی میں بیٹھی حال سلطان کا موبائل تھر تھر آ رہا تھا۔ عمر کے جانے کے بعد وہ اب تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ کال کی آواز پہ اس نے تکان سے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھے حسن سلطان نے کال ملتے ہی پرجوش سا بولنا شروع کر دیا تھا۔ حالے، تمہیں پتہ ہے بابا نے میرے لیے انہوں نے میرے لیے حسن، میں بات نہیں کر سکتی، فون رکھو۔
उसे थके-थके अंदाज में कहकर कॉल काट दी थी। हसन शल रह गया। उसका फ़ोन वाला हाथ बेदम होकर उसके पहलू में आकर गिरा था। उसके होंठ बेयकीनी से फड़फड़ाए थे। तुमने ये एक दफ़ा फिर किया। कार्ड को हाथ में लिए उसने खुद को बेड पे फेंकने के अंदाज में गिराया था। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखें खुश्क थीं। बेड पे पड़ा नीले कवर में लिपटा गिफ्ट का डिब्बा अपनी नाकदरी पे नाराज सा लगता था। उसके सर पे लगा उसके भेजने वाले का नाम तक नहीं पढ़ा गया था, नॉट फेयर। डिब्बे के ऊपर भला कौन सा नाम लिखा था? डिब्बे पे चिपके कार्ड पे फारसी में एक सतर लिखी थी, मोफ़क़ियत शुमारा तबरीक मी कोयम, उमर हयात। तुम्हारी कामयाबी पे सबसे ज़्यादा खुश, उमर हयात। अब सुल्तान मंजिल से निकलकर दबे पांव उमर की स्टडी में जाते हैं, जहां हाले सुल्तान बेदम सी बैठी थी। हसन की कॉल काट कर उसने मोबाइल दूर फेंका था और अब कुछ सोच रही थी। उमर के लैपटॉप पे नजर पड़ते ही खून खौल सा गया था। यकदम वो सोफे से उठी थी। ये समझता क्या है मुझे? क्या इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती? इसको अब मैं बताऊंगी। ये बिगड़ी हुई एलीट क्लास की लड़की क्या क्या कर सकती है। पैरों में स्लीपर ओढ़सते उसे इंटरकॉम उठाकर शानों को बुलाया था। तब तक वो नीचे नरम कालीन पे बैठी अपना सेटअप बना चुकी थी। बैठते हुए उसके सीने तक आती छोटी टेबल पे रखा उसका लैपटॉप, जो कि बख्श आज ही लाया था। पास पड़ी छोटी सी डायरी, हाथ में पकड़ा मोबाइल और सामने खड़ी नींद से भरी आंखें लिए शानू। बाजी जी, इस वक्त क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अभी नींद के का खुमार था। पहले तो तुम जाओ बख्श को उठा कर लाओ। उसके बाद जाओ मेरे लिए कॉफी का एक पूरा थर्मोस बना कर लाओ। ख्याल रहे चीनी ठीक ठाक डालना और दूध भी। चलो अब जाओ। वो लैपटॉप पे नजर जमाए मसरूफ सी बोली थी। इस वक्त बाजी? और खुदा की कसम मैं बड़ी गंदी कॉफ़ी बनाती हूँ। उमर साहब कहते हैं मेरे हाथ की कॉफ़ी से बेहतर है बंदा सुकरात का बचा हुआ जहर का प्याला पी ले। वो अपनी तारीफ में रितुबुल लिसान थी। हाले ने लैपटॉप से नजर उठाई थी और उसकी तरफ देखा था। आपको क्या लगता है इस वक्त मैं अच्छी कॉफ़ी पीकर चिल करने के मूड में हूँ? मैं आपके हाथ की बदमज़ा कॉफ़ी इसलिए पीना चाहती हूँ ताकि मेरे दिमाग की तारें हिल जाएं और मैं सारी रात सो ना सकूं। अब आप जाएंगी या गाड़ी बुलवा दूं? वो नरम मगर ठंडे लहजे में कह रही थी। शानो सर झटक कर बुड़बुड़ाते हुए निकल गई थी। आधा पागल शोहर था, बीवी बीवी पूरी पागल। हाँ नहीं तो भला मेरी कॉफी ही मिली है इन दोनों को मजाक उड़ाने को। हाले ने डायरी से एक नंबर निकाला था और अब उस पे कॉल जा रही थी। दूसरी जानिब कॉल पिक कर ली गई थी। सलाम दुआ के बाद वो सीधा मुद्दे पे आई थी। हाँ फराज, मुझे एक काम था तुमसे। हाँ खैर ही है। कुछ गाड़ियों की डिटेल्स चाहिए थी और एक नंबर भेज रही हूँ, काम कर दोगे? वो मसरूफ सी पूछ रही थी। जवाब में कुछ कहा गया था। हाँ ओके, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ डिटेल्स। नहीं नहीं, बस यही बहुत है। थैंक्स यू। उसने कॉल काट दी थी और फुटेज में नजर आने वाले गाड़ियों के नंबर प्लेट्स की तस्वीर फराज को सेंड कर दी थी। फराज उसका क्लास फेलो था। उसके बाप और भाई की गाड़ियों की एजेंसी थी, खुद वो आईटी का कीड़ा था। ये मालूमात उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उसने एक और कॉल मिलाई थी। लैल की नींद में डूबी हुई आवाज गूंजी थी। किसको मौत पड़ गई है? वो सख्त बेजार हुई थी। आपको 1 घंटे के 6,000 चाहिए? हाले ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। लैल उठकर बैठ गई थी। अल्फा की जोजा बात कर रही हो? वो संभल कर पूछ रही थी। मैं हाले सुल्तान बात कर रही हूँ। उमर को बीच से निकाल कर मेरे लिए काम करेंगी? उसका लहजा बेलचक था। 6,500 लूंगी 1 घंटे के। इसके अलावा मेरे खाने के लिए कुछ भेजना होगा। कुछ भी जो मर्जी ऑर्डर कर दो मेरे एड्रेस पे आधे घंटे तक। मैं तब तक काम शुरू करती हूँ। वो अपने सांवले चेहरे पे हाथ फेरती उठी थी। छोटे कटे बालों को एक हाथ से पीछे किया था और अपने कमरे के साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उस कमरे में बेड पे एक लड़की बैठी थी, हाथ में मोबाइल, बाउल में रखे चिप्स से एक एक चिप्स खाती कदरे मोटी सी लड़की। लैल ने हाथ के इशारे से उसको बाहर बुलाया था। वो लड़की जरा हैरतजदा सी बाहर आई थी। ओके, मिल जाएगा। शेर अली और उसके भाई नदीम अली की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। कब कब किस केस में फंसे, कितना अरसा जेल हुई, कब निकले, किसने निकाला, सब कुछ। आज सुबह होने से पहले ही मुझे सब चाहिए। लैल अब अपना सिस्टम ऑन कर रही थी।
وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ موٹی لڑکی نے اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ بات سنو زوجا، یہ کام کسی ایک آدمی کا نہیں ہے۔ میں تمہیں شیر علی کے سارے کیسز کی تفصیل بھیجوں گی۔ وہ ان سب سے کیسے نکلا، کب نکلا، یہ بھی بھیج دوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے اور لوگ بھی چاہیے ہوں گے۔ میں انویسٹیگیٹر ہوں، الادین کا چراغ نہیں۔ تمہیں یا تو انتظار کرنا ہوگا یا پھر میرے دوسرے آدمی لوگوں کو پے کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اوکے، میں پے کر دوں گی۔ اب آپ بس اس امر کو یقینی بنائیں کہ مجھے صبح ہونے سے پہلے ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ لیل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ایک اور بات، میں پیسوں کے لیے صبح تک انتظار کر لوں گی، لیکن باقی لوگ بغیر پیسوں کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے بھی نہیں۔ میں تمہیں اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھیجتی ہوں، ان کو پیسے ٹرانسفر کروا دو۔ جتنا جلدی کرو گی کام اتنا ہی جلدی ہوگا۔ اب کے حالے کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، لیکن وہ نارمل رہی۔ اس نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، کیا کرے، کہاں جائے؟ حالے نے کال کاٹ دی تھی، سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی اس کو پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑا تھا۔ اگر کبھی معراج سلطان اس کی پاکٹ منی بند کر دیتے تھے تو اس کے پاس ہارون شاہد موجود ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیسوں سے کھانا کھاتے تھے، گھومتے تھے، شاپنگ کرتے تھے۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دن ہارون شاہد اس کے پاس نہیں ہوگا۔ سارا مسئلہ ہی یہی تھا کہ اس کے پاس اب ہارون شاہد نہیں تھا۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت تھی، ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب تھا۔ حالے نے سر جھٹک کر سارے خیالوں کو جھٹکا تھا۔ جب تمام منفی خیال جھٹک دیے تو دماغ کو ذرا تقویت ملی، اور جب دماغ پرسکون ہوا تو اس نے حالے کے کان میں چپکے سے آ کر ایک حل پہنچایا۔ حالے کے ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا موبائل اٹھایا تھا اور ایک نمبر پہ کال کی تھی۔ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی مدت کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تھا، غیر شناسا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے کال اٹھا ہی لی تھی۔ میں حالے بات کر رہی ہوں مدت۔ اسپیکر سے حالے کی آواز آئی تھی۔ تم کیسی کیسی ہو تم حالے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ میں دو بار تمہارے گھر گئی ہوں، تم نہیں تھی، اور تمہارا نمبر بھی نہیں دیا کسی نے۔ میں تمہارے لیے پریشان تھی۔ مدت جلدی جلدی بول رہی تھی، مبادا کہیں کال ہی نہ کٹ جائے۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ یہ سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ، میرا وہ ڈائمنڈ سیٹ چاہیے تمہیں، میری برتھ ڈے والا؟ مدت تھم سی گئی تھی۔ وہ سیٹ وہ کیسے دے سکتی ہو تم؟ قیمتی ہے بہت زیادہ، اور تمہارا فیورٹ بھی۔ تم شیور ہو؟ میں شیور ہوں۔ تمہیں بس ایک دو اکاؤنٹس میں کچھ رقم بھیجنی ہوگی آج رات ہی، کسی بھی طرح تم کر لو گی نا؟ ہاں میں کر لوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم دوست ہو میری، جتنی چاہو میں اتنی رقم تمہیں دے سکتی ہوں۔ یار فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہ سیٹ نہیں لے سکتی۔ دوستی میں سودے بازی نہیں کر سکتی میں۔ تم 1000 بار میرے کام آئی ہو، کیا اب میں تمہارے کام آنے کا معاوضہ لوں؟ وہ سخت غیر آرام دہ تھی۔ اگر تم اس سیٹ کے بدلے رقم دے سکتی ہو تو میں لوں گی، ورنہ حالے ایک پیسہ بھی نہیں لے گی۔ مدت، یہ پیسہ اگر تمہارا ہوتا تو میں لے لیتی، لیکن یہ تمہارے شوہر کی کمائی ہے۔ میں نہیں چاہتی کل کو تمہیں کوئی تانا دے، وہ ملائمت سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف مدت نے ہار مان لی تھی۔ کتنی رقم بھیجنی ہے؟ وہ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ میں ڈیٹیلز سینڈ کرتی ہوں، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ دوسری طرف لیل کی طرف سے ای میل موصول ہوئی تھی، شیر علی کے ایک کیس کی ساری ڈیٹیلز۔ حالے سارے خیالات کو جھٹک کر ای میل پہ غور کرنے لگی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، کسی کے گناہ سے سمیٹے تو کسی کے عیوب چھپائے۔ چاند کی روشنی قبرستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ قبرستان کی مٹی پہ ایک قبر کے قریب بیٹھے عمر کی آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پہ دکھ تھا، ملال تھا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے سینہ تان کر چلتا تھا، سب کے سامنے وہ اپنے غم کا اشتہار نہیں لگاتا تھا، لیکن دل کا کونا کونا زخمی تھا، دل کے ہر حصے سے خون رستا تھا۔ دنیا کو آتا ہوگا قبرستانوں اور قبروں سے خوف، اسے نہیں آتا تھا۔ تازہ سرخ گلابوں کا بکے اس نے 2 قبروں کے بیچ میں رکھ دیے تھے۔ ایک قبر پہ نگین سلطان کے نام کی تختی لگی تھی اور دوسری پہ معراج سلطان۔ وہ ان دونوں قبروں کے بیچ میں بیٹھا تھا، اس کے سیاہ بال آج بھی ماتھے پہ بکھرے تھے۔
आपको पता है मामू मैं कितना अकेला हो गया हूँ? वो कब्र पे हाथ फेरते हुए कह रहा था। मैं अल्लाह के फैसलों पे राज़ी हूँ, लेकिन मेरा दिल, मैं इसका क्या करूँ? जब जब मैं आपकी कब्र देखता हूँ, कलेजा मुँह को आने लगता है। मुझसे अगर कोई आज पूछे दर्द क्या होता है, तो मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कह दूँगा, किसी अपने की कब्र देखना। बस यहाँ हर दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके आगे कोई गम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ये इंतहा है। कोई मुझे बताए इंतहा पे पहुँच के क्या किया जाए? आपको पता है हमारे दुश्मन कितने ताकतवर हैं? उन्होंने नज़ीर को गोलियाँ मार दी। वो कोमा में है, उसके बगैर तो मैं जैसे मफ़लूज हूँ। लेकिन फ़िक्र ना करें, मैंने डॉक्टर को ढूँढ लिया है। आपको यही बताने आया हूँ, वो मुझे मिल गया है। उसने आपकी पुकार को ज़ाया किया था ना, अब मैं भी यही करूँगा। वो अब किसी को पुकार नहीं पे नहीं जा सकेगा। उसको भुगतना होगा, आप देखिएगा, वो कैसे भुगतेगा। वो उठ खड़ा हुआ था। मैं जा रहा हूँ, आपको इस तरह देखा नहीं जाता। फिर आऊँगा, ओके? वो कहते हुए जाने को मुड़ा था, जब उसके पैर में कुछ अटका था। वो गिरते-गिरते बचा था। यकदम मंज़र बदला था। इस एक ठोकर ने उसको 10 साल पीछे पहुँचा दिया था। ये कब्र में लेटा आदमी इस वक़्त अपने पैरों पे खड़ा था, सेहतमंद और मुतमईन। हेवन की इमारत के बाहर चौकीदार की कुर्सी पे उमर हयात बमुश्किल अपनी आँखें खोले हुए था। पिछले 1 महीने से उसकी यही रूटीन थी, वो सारी-सारी रात जागता था। कैसे, ये बस वही जानता था। उसकी कुर्सी के पास पानी की बाल्टी रखी होती थी। अगर उसको ज़रा-सी भी नींद आती तो वो अपने मुँह पे छींटे मारता, और अगर कभी वो खुद ना मारता तो बशीर, उसको उमर की निगरानी पे मामूर किया गया था, वो उसे सोने नहीं देता था। पानी का मग उठाकर उसके चेहरे पे डाल देता, लेकिन ऐसा सिर्फ 2 बार ही हुआ था। तीसरी बार जब उसने पानी फेंका तो उमर ने सारी बाल्टी उसके ऊपर डाल दी थी और अपने फौलादी हाथ से उसके जबड़े पे एक मुक्का जड़ा था, जिसके बाद वो उमर के करीब आने से भी डरता था। इस वक्त भी वो अपनी कुर्सी पे बैठा था जब मेराज सुल्तान की गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला था। वो मेहरबान चेहरे वाला आदमी बाहर आया था। उमर उनको देखकर मुस्कुराया था। आज ज़रा करें ये मेरी बेइज्जती। मेराज सुल्तान भी मुस्कुराए थे। ये कैसा सुकून था जो उन्हें इस लड़के को देखकर मिलता था। वो कदम-कदम चलते उसके करीब आकर खड़े हो गए थे। उसको देखकर ना जाने क्यों दिल किया था कि उसको गले लगा लें, और फिर दिल की ख्वाहिश पे अमल करते हुए उन्होंने आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया था। उमर हमन्नकों की तरह खड़ा रह गया, उसके दोनों हाथ अब भी पहलू में गिरे थे। एक सुकून सा था जो मिराज सुल्तान के रगों पैर में दौड़ गया था। इस लड़के से किसी अजीज की खुशबू आती थी, लेकिन किसकी? यकदम उन्हें अपनी बेख्तियारी का अंदाजा हुआ था। वो पीछे हटे थे। उमर खामोशी से उनको देखे गया। क्या मेरी ड्यूटी इतनी पसंद आ गई है जो गले लगा रहे हैं? उसका अंदाज जला कटा सा था। मेराज धीमे से मुस्कुराए थे और उसकी आंखों को देखा था। वो सुर्ख थी, बेइंतहा सुर्ख। उसकी आंखों के नीचे हल्के भी थे। उनको किसी ने बताया था कि वो दिन में ज्यादा सोता नहीं है। क्या तुमने अपनी नींद को मात दे दी? उन्होंने बात बदल ली थी। बशीर उनके लिए कुर्सी ले आया था। वो वहीं उमर की कुर्सी के सामने कुर्सी रखे बैठ गए थे। उमर ने शाने उचकाए थे। कुछ वक्त और लगेगा। 18 साल की आदत एक दिन में नहीं निकलती। लेकिन उमर हयात ये कर लेगा। उसके लहजे में बला बला का एतमाद था। क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? तुम ठीक हो ना? उनके लहजे में दूर कहीं हल्की सी फिक्र सी थी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरी अम्मा मेरी आंखों को देख लें तो आपकी सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। वो आप पे ऐसे ऐसे केस करेंगी कि आप पेशियां भुगतने में ही बूढ़े हो जाएंगे। वो महजूज सा कह रहा था। मेराज हल्के से मुस्कुराए थे। तुम्हारी माँ भी यही चाहती है जो मैं कर रहा हूँ। उसने मुझे मैसेज किया था। उसने कहा था, मैं उमर को खुदा के बाद आपके हवाले कर रही हूँ। और मैं अच्छे से जानता हूँ नफीसा हयात का मतलब क्या था। यकीनन वो ये नहीं कहना चाह रही थी कि मैं तुम्हें कंफर्ट का आदी बनाऊं, तुम्हें सुबह 9 बजे तक पड़े सोने दूं, तुम्हारी हाथापाई को तुम्हारी जुर्रत समझकर बढ़ावा दूं, अपने ऑर्फनेज में एक शाहाना सा कमरा तुम्हें आराम करने के लिए दे दूं, दिन रात मुलाजिम तुम्हारी खिदमत करें। वो ये नहीं कहना चाह रही थी। जो उसने कहा है वो मैं समझ गया हूँ, और जल्द ही तुम्हें भी समझा दूंगा। सो उमर हयात,
तुम्हारी माँ मुझ पे कोई केस नहीं करेगी। वो हनूस मुस्कुरा रहे थे जबकि उमर की मुस्कुराहट सिमटी थी। ठीक है, हो गया ना, जो आप चाहते थे। मैंने कर तो लिया है अब, और क्या चाहते हैं आप? मुझे मेरा खानदान ढूंढना है, कॉलेज में दाखिला चाहिए मुझे। कब तक आखिर, कब तक मैं यहाँ खड़ा पहरा देता रहूंगा? मेराज ने नापसंदीदगी से उसको देखा था। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, वो अफसोस से कह रहे थे। तुम जाग तो लेते हो, लेकिन फिर भी तुम अगले 2 महीने और यही काम करोगे। आदतों को पुख्ता होने में वक्त लगता है, लेकिन तुम्हारे गुस्से पे भी काम करना होगा। क्या किया जाए? वो सोचते हुए कह रहे थे। उमर चुपती नजरों से उनको देखे गया। आप एक काम क्यों नहीं करते? यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका केयर टेकर बना दे मुझे। सारा सारा दिन उनके आगे पीछे फिरूंगा, उनको नहलाऊंगा धुलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, बिल्कुल उनकी माँ की तरह। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उनको अपने साथ यहाँ इसी कुर्सी पे सुला भी लूंगा। इससे बेहतर काम भला और क्या होगा आपकी नज़रों में? साफ जाहिर था कि वो तंज कर रहा है, लेकिन मेराज के चेहरे पे खुशगवार से तासुरात उभरे थे। ग्रेट! तुमने क्या हाल निकाला है। बच्चा, अब भला बच्चों से ज्यादा गुस्सा कौन दिलाता होगा? तुम आज से दिन में 2 घंटे के लिए यही काम करोगे। बशीर तुम्हें अंदर आया से मिलवा देगा। किसी भी बच्चे पे जरा सा भी गुस्सा मत करना उमर। ना डांटना, ना झिड़कना, और उनकी हर बात का जवाब देना होगा तुम्हें, चाहे सवाल कितना ही बेतुका क्यों ना हो। और दूसरा, तुम ये साथ वाले अस्पताल में 1 घंटे के लिए वेटर का काम करोगे। भला वेटर से ज्यादा लोगों के हुक्म कौन सुनता होगा? जब अस्पताल में मौजूद बीमार और माजूर लोगों के परेशान और झुंझुलाए हुए रिश्तेदार तुम्हें झिड़केंगे या फिर तुम पे गुस्सा करेंगे, तब तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। और रात में आखिरी पहर की ड्यूटी तुम्हारी होगी। बाकी वक्त सो जाया करना, ओके? महीना बाद आऊंगा और फिर देखूंगा आगे क्या करना है। उन्होंने सारा प्लान तरतीब दे दिया था। उमर हंसा था। दिल खोल कर गर्दन पीछे फेंक कर वो हंसता गया। गाल का गढ़ा भी वाजे हुआ था। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी भर गया था। उसने एक हाथ से अपनी आंखें साफ की थीं और मेराज की जानिब देखा था। आप बहुत फनी हैं, कसम से बहुत ज्यादा। उमर हयात अब बच्चे संभालेगा? शायद मेरी अम्मा ने आपको बताया नहीं है। उमर हयात को सिर्फ एक चीज से नफरत है, बच्चों से। मुझे बच्चे नहीं पसंद। आपको लगता है उमर अब बच्चे पालेगा? लोगों के हुक्म सुनेगा, उनकी बातें सुनेगा? ओ मेरे खुदा, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी अम्मा ने मुझे कभी बेड से नीचे कदम नहीं रखने दिया, और यहाँ मैं ये सब कुछ करूंगा? हरगिज नहीं। वो उनकी आंखों में देखकर कहते हुए आगे बढ़ने लगा था, जब उसके पैर के नीचे कोई पत्थर आया था। वो गिरने ही लगा था जब मेराज ने बर्क गिरफ्तारी से उसको थाम लिया था। मुझे लगा था नफीसा ने बेटे को अपने जैसा बनाया होगा, नाकाबिले तस्खीर। लेकिन तुम, उमर, तुम्हें नफीसा जैसा बनने में सदियां लग जाएंगी। जिस काम को तुम हकीर समझते हो, आज से कई साल पहले जब तुम्हारी माँ और मैं अमेरिका में पढ़ते थे, तब इस दियारे गैर में तुम्हारी माँ ने वेटर का काम किया है। वो स्कॉलरशिप पे गई थी। उसे सिर्फ रिहाइश और दाखिला मिला था। खाना खाने और किताबें लेने को उसे कमाना पड़ता था, और वो कमाती थी, माथे पे शिकन लाए बगैर, अपने मसाइल का इश्तिहार लगाए बगैर, क्योंकि वो नफीसा हयात थी। हर कोई नफीसा हयात नहीं होता। तुम तो बिल्कुल नहीं। रहने दो, ये सब काम मैं अपने दोस्त की खातिर तुम्हें तुम्हारा खानदान ढूंढने में मदद कर दूंगा। आज 12 बजे कोर्ट आ जाना, लंच ब्रेक में बात होगी। वो उसका कंधा थपकते आगे बढ़ गए थे जब उमर ने पीछे से पुकारा था। मैं आज से काम करूंगा। अस्पताल में किससे मिलना होगा? मेरा काम कौन समझाएगा? वो उनकी पुश्त को देखते हुए पूछ रहा था। मेराज के होंठों पे दबी दबी मुस्कुराहट आई थी जिसे वो छुपा गए थे। वो मुड़े थे वहीं से। तुम बस कैंटीन चले जाना, बाकी सब तुम्हें समझा दिया जाएगा, फिक्र ना करो। वो वहीं से कह रहे थे। मैं उमर हयात हूँ, मैं अपनी अम्मा का बेटा हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरी माँ ने किया है, माथे पे शिकन लाए बगैर, अपने मसाइल का इश्तिहार लगाए बगैर। आप देख लीजिएगा। वो उनसे दूर खड़ा था। तभी उसको उसको जरा बुलंद आवाज में कहना पड़ रहा था। मैं राज हाथ हिलाते आगे बढ़ गए थे। पीछे उमर सोच में घिरा खड़ा रह गया था। वो बच्चे संभालेगा, वो लोगों के लिए खाना लाएगा,
کیا عمر حیات کو یہ دن بھی دیکھنا تھا؟ ماضی کو فراموش کر کے وہ حال میں آیا تھا۔ آج عمر کے پاس اس ٹھوکر سے بچانے والا نہیں تھا۔ آج حسن کے پاس اس کو شاباش دینے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ آج حالے کے پاس اس کے مسائل حل کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ایک شخص مر کر کئی لوگوں کو مار گیا تھا۔ سفید پینٹ والا بنگلہ اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ عمر حیات جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چپتی نظروں سے اس شاندار عمارت کو دیکھے گیا۔ اس کی سماعتوں میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، ایک نحیف سی آواز، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ چند لمحے مزید اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، پی کیپ کو ترچھا کر کے چہرے کی جانب جھکا دیا تھا، ایسے کہ اب اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ مسلح گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ عمر نے تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ جواب میں اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے کوئی حق ادا کیا تھا۔ عمر دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سارے میں طائرانہ نظر ڈالتا وہ آگے بڑھتا گیا۔ سیڑھیوں سے اوپر جاؤ تو 2 کمرے آتے تھے۔ وہ دائیں کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی 8 9 سالہ بچہ بیڈ پہ سو رہا تھا۔ عمر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بچے کی نیند شاید کچی تھی، وہ کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا اور اپنی گول گول معصوم آنکھوں سے عمر کو دیکھے گیا۔ عمر مسکرایا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہو گے؟ بچے کی نیند بھری آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد عمر اس کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ عمر نے اس کو کھولا تو کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پہ سامنے ایک 40 سالہ آدمی کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ پانی کا جگ رکھا تھا۔ عمر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ جگ اٹھایا تھا اور سارے کا سارا پانی اس آدمی پہ پھینک دیا تھا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کون کون ہے؟ وہ بوکھلاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے، لیکن اپنے سامنے عمر حیات کو کھڑے دیکھ ان کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹے تھے، ان کی کمر بیڈ سے جا لگی تھی۔ کیا مجھے پہچانا نہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب؟ میں وہی عمر ہوں جس کا خاندان تم نے چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا۔ اب تمہاری باری بھی تو آنی ہی تھی نا؟ وہ ان کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم آئے کیسے؟ میری فیملی میری فیملی کہاں ہے؟ تم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ اندر کیسے آئے تم؟ وہ دبی دبی آواز میں گھرا رہے تھے۔ عمر سکون سے ان کو دیکھے گیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے بالکل سامنے رکھی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اور جب بولا تو اس کی آواز میں ایک کاٹ سی تھی۔ میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، مجھے کچھ جوابات چاہیے، جلدی جلدی بتاؤ تاکہ میں جا سکوں، ورنہ ساتھ والے کمرے میں سوتا ہوا تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ عمر، تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دیکھو دیکھو میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میری واحد فیملی میرا بیٹا ہے، تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ، وہ لجاجت سے کہہ رہے تھے۔ عمر نے بیزاری سے ان کو دیکھا تھا۔ ایک فرض شناس ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے حفیظ صاحب؟ وہ خاموش رہے۔ میں بتاتا ہوں، عمر نے بولنا شروع کیا تھا۔ ایک فرض شناس ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے لیے مریض کی جان اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہو، جو اپنے مریض کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے بغیر کسی کی پرواہ کیے، جسے اگر اپنے مریض کے لیے کسی سے بھی ذرا سی بھی خطرے کی بو محسوس ہو تو وہ اپنے مریض کے ساتھ سائے کی طرح رہے، ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھے۔ خدا کے بعد لوگ ڈاکٹر پہ یقین رکھتے ہیں کہ چاہے وہ کسائیوں کی طرح اپنے آپریشن ٹیبل پہ لیٹے ہمارے عزیز کو کاٹ دے، لیکن وہ اندر موجود ان کے عزیز کو زندگی دے گا، کیونکہ خدا نے اسے وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ تم میرے لیے خدا کا وسیلہ تھے، تم نے میرے عزیز کو، میری فیملی کو کیسے مرنے دے دیا؟ وہ افسوس سے پوچھ رہا تھا۔ عبدالحفیظ کی آنکھوں میں غصہ در آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور عمر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بکواس بند کرو تم اپنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ ہاں جانے دیا میں نے، شمس سلطان کو جانے دیا، سفیر سلطان کو جانے دیا۔ اب کیا کرو گے تم؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ مار دو گے مجھے؟ آؤ مارو،
आओ ना मारो मुझे। अरे मर गया वो बूढ़ा नाग, अब क्या करूं? फांसी चढ़ जाऊं, इतने दिनों से खौफ में हूं, मैं घर से नहीं निकलता हूं, सिर्फ इसलिए कहीं तुम मुझे मार ना दो। लेकिन आज, आज मारो मुझे। आओ उमर हयात, मुझे है हिम्मत, मार दो। है गैरत। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, आंखों से शोले लपक रहे थे। उमर इसी तरह टांग पे टांग रखे उसको देखे गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस अपना मोबाइल निकाला था और एक वीडियो उनकी आंखों के सामने की थी। इस वीडियो में वही 8 साल बच्चा था, जिसको कुर्सी से बांध रखा था और जो बुरी तरह रो रहा था। उसके सर से खून बह रहा था, आंख के करीब जख्म का निशान था, कपड़े फटे हुए थे। दरवाजे पे खड़ा रहने वाला गार्ड इसी बच्चे पे बंदूक ताने खड़ा था। वो रोते हुए बस एक ही बात बोल रहा था, प्लीज कॉल द डॉक्टर, आई एम इन पेन। प्लीज डॉक्टर को बुला दे, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज कॉल द डॉक्टर, आई एम इन पेन। आपके अब्दुल हफीज के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ था, उनका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद हो गया था। वो बेदम से होकर बेड पे गिरे थे। मम मेरा बेटा, मेरा बुरहान। वो उमर की तरफ देखते बमुश्किल बोले थे, मेरे बेटे को छोड़ दो, बच्चों से दुश्मनी ना करो। मेरा बेटा मेरा वाहिद खानदान है, छोड़ दो उसे खुदा के लिए उमर, वो बहुत छोटा है, उसकी तो माँ भी नहीं है। वो जैसे बेबसी से बोले थे। उमर ने जख्मी नजरों से उनकी जानिब देखा था। जज साहिब, मेरा खानदान थे, तुम्हारे बेटे की माँ नहीं है, और मेरा बाप नहीं था। तुम्हें पता है, मैंने 18 साल अपने बाप के बगैर गुजारे थे। 18 साल बाद मुझे मेरा बाप मिला था, तुमने उसको मार दिया। क्या? मिराज सुल्तान तुम्हारे वालिद थे? वो सब कुछ भूलकर हैरत से पूछ रहे थे, लेकिन उमर उनको नहीं सुन रहा था। मैंने 18 साल भाई के बगैर गुजारे थे। इतने सालों बाद मुझे मेरा भाई मिला था। मैंने अपनी जिंदगी में दोस्त नहीं बनाए। जज साहिब मेरे वाहिद दोस्त थे, तुमने कैसे उनको मरने दिया? वो तुम्हारे क्या लगते थे आखिर? वो झुंझला से गए थे। मैं आज तक खुद भी नहीं समझ सका कि वो मेरे बापज़ादा थे या भाई, या फिर दोस्त, या फिर सारा खानदान। वो क्या थे? वो कैसे इन सब रिश्तों की कमी पूरी करते थे? बताओ ना। वो उनको देखते हुए पूछ रहा था। तुम तुम्हें उनकी कसम है, मेरे बेटे को छोड़ दो। जो बोलोगे मैं करूंगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बस मेरे बेटे को जाने दो, उसका कोई कसूर नहीं है। उसके आगे जिंदगी पड़ी है, उसके जहन पे इस वाक़े का असर हो जाएगा। वो सारी जिंदगी इन सब से नहीं निकल सकेगा, प्लीज उसे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन्होंने वाकई हाथ जोड़ लिए थे। तुम चाहो तो पैर भी पकड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। वो वाकई उसके पैरों में आकर बैठ गए थे। मेरे बेटे को छोड़ दो, खुदा के लिए उसे छोड़ दो। वो रोते हुए कह रहा था। उमर उसको देखते नागवारी से उठा था। आइंदा ये हरकत मत करना। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो सोच सोच कर कह रहा था। तुम्हें एक वीडियो बनानी होगी। तुम उसमें एतराफ़ करोगे कि तुम्हारी गैर ज़िम्मेदारी ने उनकी जान ली। तुम अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सके। तुम वक़्त पे नहीं पहुँचे, तुम बिक गए। तुमने उन लोगों को अंदर आने दिया जो उनके दुश्मन थे। उन लोगों का नाम बेशक मत लेना, लेकिन तुम अपनी वीडियो में अपने जुर्म का एतराफ़ करोगे और आइंदा इस मुक़द्दस पेशे से दूर रहोगे। अगर तुम अभी ये वीडियो बनाने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूँगा। और क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं इस वीडियो का क्या करूँगा? खैर है तो नहीं, लेकिन फिर भी सुन लो। एक निजी न्यूज़ एजेंसी में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त काम करता है। ये वीडियो मैं उसको भेजूँगा, उसे मैं ट्विटर पे पोस्ट करूँगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा। मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर तुम्हारी वीडियो चलाऊँगा। तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट हैं, सोच लो, वरना छठे मिनट मेरा आदमी तुम्हारे बेटी की खोपड़ी खोल देगा। वो ऐसी सपाकी से कह रहा था कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ का दिल दहल गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, हलक में जैसे कांटे उग आए थे। ये मत करो उमर, मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, मेरी साख खराब हो जाएगी, सारा शहर मुझ पे थू थू करेगा। मैं इस मकाम पे बड़ी मुश्किलों से पहुंचा हूँ। मैंने खुद को बनाने में, ये नाम कमाने में एक उम्र लगाई है, पैसा लगाया है, सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा बेटा, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ये घर, यह मुझे अस्पताल की तरफ से मिला है, ये छिन जाएगा। मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मत करो ऐसा। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने किए कि जो कुछ भी मैंने किया, उस सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो।
عمر لب بھینچے سارا منظر دیکھے گیا۔ یہ ڈرامہ، یہ رونا پیٹنا، یہ سب کچھ مجھ پہ اثر نہیں کرے گا۔ کرتا ضرور کرتا، اگر میں انسان ہوتا۔ اس وقت میں بھیڑیا ہوں، سو اپنے آنسو اور اپنی توانائی کو مجھ پہ ضائع مت کرو۔ میں ہر روز تانے میں تم جیسے ہزار لوگ دیکھتا ہوں، روتے پیٹتے اپنے گناہ کی معافی مانگتے، اور جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر سے وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر اب تم نے اپنے منہ سے معافی کا ایک لفظ بھی نکالا تو میں اپنے آدمیوں سے کہہ کر تمہارے بیٹے کی کھوپڑی کھلوا دوں گا، یا پھر تمہاری دونوں ٹانگوں کو مفلوج کر دوں گا، کیونکہ اب تم ہسپتال نہیں جا سکتے، یہ طے ہے۔ میں تمہیں کسی دوسرے خاندان کو تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔ بد دیانت ڈاکٹر کی ہسپتال میں کوئی جگہ نہیں ہے، سو اب تم اٹھو اور ویڈیو بناؤ۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر، ایک بار پلیز میری بات سن لو، وہ گھگھیائے تھے۔ عمر نے نفی میں سر ہلاتے فون کان سے لگایا تھا۔ ہاں حیدر، بچے کے سارے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹ۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب ڈاکٹر نے دیوانہ وار لپک کر فون اس کے کان سے ہٹا کر کال بند کر دی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں، وہ متوحش سا چلا رہے تھے۔ تم جو کہو گے میں سب کروں گا، جیسا کہو گے ویسا کروں گا، بس میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا۔ وہ میری واحد فیملی ہے، اسے کچھ مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے نیچے زمین پہ بیٹھ گئے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ اتنے سالوں کا بنایا ہوا نام، اتنے سالوں کی محنت، عزت، ساکھ، سب مٹ جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ کاش انہوں نے اس دن وہ سب نہ کیا ہوتا۔ اس دن اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے سوچ لیتے کہ ہر برے عمل کا رد عمل اس سے بھی برا ہوتا ہے، تو کبھی بھی مر کر بھی وہ اس دن کسی کو اندر نہ جانے دیتے۔ اگر اس دن انہوں نے اپنی لالچ اور شر پہ قابو پا لیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں چاہتا تو آج اپنی بندوق کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیتا، لیکن میں یہ نہیں کروں گا۔ میں تمہاری جان نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے۔ میں تمہارے بچے کو یتیم نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے دل میں اب بھی رحم ہے۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا تمہاری لاش پہ روئے گا نہیں۔ جس طرح تم نے میرے عزیزوں کو رلایا، تم زندہ رہ جاؤ گے، کیونکہ تمہاری سزا یہی ہونی چاہیے۔ موت آزادی ہے، زندگی قید ہے۔ تمہیں قید میں ہی رہنا چاہیے۔ اور اب تم اس ڈرامے کو مزید کتنی دیر چلانا چاہتے ہو؟ اب بس بہت ہو گیا، ختم کرو یہ سب۔ ویڈیو بناؤ ڈاکٹر، ویڈیو۔ عمر اس کے سر پہ کھڑا گھراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھے تھے، ان کی چال شکستہ تھی، چہرہ ایسے جیسے کوئی ہارا ہوا جواری۔ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے موبائل آن کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایک نظر ان کو دیکھا تھا ناپسندیدگی سے، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹیبل پہ رکھا ہیئر برش اٹھا کر ان کے بالوں میں پھیرا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیرے تھے، اب وہ بہتر لگ رہے تھے۔ عمر مسکرایا تھا، اب وہ مطمئن تھا۔ چلو اب بولنا شروع کرو۔ عمر نے ایک پرچہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے ان کو بولنا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے ایک آخری بے بسی اور غصے بھری نظر عمر پہ ڈالی تھی اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمر اپنے موبائل میں ریکارڈڈ ویڈیو کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کا چہرہ تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بول رہے تھے۔ میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ میں جناح اسپتال میں سینئر ڈاکٹر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔ میں آج سب کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن قبل میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا۔ آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، معراج سلطان۔ میرے پاس معراج سلطان کو لایا گیا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور صبح تک اسٹیبل ہو گئے، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلی صبح وہ رکے تھے۔ اگلی صبح کچھ مسلح افراد نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کو اپنے مریض کے کمرے میں جانے دوں۔ اگر میں چاہتا تو اسٹینڈ لے لیتا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنے مریض کو ایک ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو کہ ان کے دشمن تھے۔ میں ان کے نام نہیں جانتا، میں ان کا کام نہیں جانتا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھے وہ اندر گئے اور انہوں نے میرے مریض کی جان لے لی۔ انہوں نے میرے مریض کا گلا گھونٹ کر انہیں جان سے مار دیا۔ معراج سلطان نے مجھے کئی بار آوازیں دیں۔ بطور ڈاکٹر میرا فرض تھا کہ میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان کو بچاتا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا۔ میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی۔ میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا، لیکن میرا ضمیر مجھے سکون لینے نہیں دے رہا۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے ضمیر پہ مزید کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔
میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے اور میری بہتری کے سفر میں میری مدد کریں گے۔ ویڈیو بند ہو گئی تھی۔ ویسے تو تم نے کچھ زیادہ ہی بکواس کی ہے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن خیر ہے، میرے لیے اتنا بہت ہے۔ ویسے تم نے ان کی موت کے بارے میں کیوں بکواس کی؟ صاف صاف ہارٹ اٹیک بھی کہہ سکتے تھے تم۔ کہانی میں تھرل لانا کیا ضروری تھا؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ عبدالحفیظ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے ٹرک سے کچل دیا ہو۔ اسی وقت برہان اچھلتا کودتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عمر نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کی بند مٹھی سے اپنی مٹھی ٹکرائی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اپنی جگہ سے اٹھے تھے، دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئے تھے اور اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا برہان، پاپا کی جان، تم ٹھیک ہو نا؟ میرا بچہ، تم ٹھیک ہو نا؟ او میرے خدا، میرا بیٹا ٹھیک ہے، میرے خدا، میرا بیٹا، میرا برہان، میرا بیٹا۔ وہ روتے ہوئے اس کو چومتے جا رہے تھے، کبھی اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے اور کبھی اس کے سینے پہ۔ میرا برہان، میرا بیٹا۔ انہوں نے بس ان دو الفاظ کی گردان لگا رکھی تھی۔ برہان کی جگہ شرٹ پہ جگہ جگہ سرخ دھبے تھے۔ جو زخم نیل کا نشان لگ رہا تھا وہ اب قریب سے ایک آٹھ معلوم ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے پاپا؟ یہ بس ایک گیم تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بس کڈنیپ ہونے کی ایکٹنگ کرنی تھی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو رلا دیا نا۔ اب تو آپ مانتے ہیں نا کہ برہان پیرزادہ ایک اچھا ایکٹر ہے؟ وہ اپنے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لگا تھا جیسے ان کے سر پہ ساتوں آسمان گر پڑے ہوں۔ وہ کیسے بھول گئے کہ ان کا بیٹا نیشنل ٹی وی پہ ایکٹنگ کرتا ہے؟ ان کا بیٹا ایک چائلڈ آرٹسٹ ہے، اس کی ایکٹنگ کے تو لاکھوں لوگ مداح ہیں، وہ کیسے بھول گئے؟ وہ شل سے بیٹھے رہ گئے۔ برہان اب بھی ان سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہے تھے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ عمر نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا اور جانے کو مڑا تھا، جب اپنے پیچھے سے اس کو ڈاکٹر کی سرسراتی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے لیکن وہ مڑا نہیں تھا۔ معراج سلطان کو دوسرا ہارٹ اٹیک کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، عمر حیات، وہ سرد سی آواز میں کہہ رہے تھے۔ عمر پورے کا پورا ان کی طرف گھوما تھا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیا بکواس ہے، میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں گھرایا تھا۔ برہان سہم کر پیچھے ہٹا تھا۔ عمر نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ وہ چند قدم آگے برہان کے پاس آیا تھا۔ بیٹا، مجھے تھوڑا پانی چاہیے، مل سکتا ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پہ برہان کی مسکراہٹ واپس آئی تھی۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا تھا، جبکہ عبدالحفیظ اب بھی نفرت بھری نظروں سے عمر کو دیکھ رہے تھے۔ خدا تمہیں غرق کرے گا عمر، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہیں سکون نہیں دے گا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ چلایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے ساتھ یہ سب کر کے تم سکون کی نیند سو جاؤ گے؟ نہیں عمر، آج سے تمہاری نیندیں ایک بار پھر حرام ہوگی۔ بس، بس اب اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں یہیں اسی جگہ تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ تم سوتے نہیں ہو عمر؟ تمہیں نیند نہیں آتی؟ تم نے کچھ کیا ہے، کچھ ایسا جس نے تمہاری نیند چھین لی ہے؟ اس کی آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابھرا تھا، گاڑی میں نذیر کے ساتھ بیٹھا اور اس سے کہتا، عمر، اس کی بیوی اور بیٹی کو ویڈیو بھیج دو۔ تم بے چین ہو، تمہاری آنکھوں کے نیچے کے حلقے سب بتا رہے ہیں۔ تم ایک بار پھر بے چین ہونے والے ہو، کیونکہ تم ہم جیسے نہیں ہو، تم برے نہیں ہو، تم انسان ہو، تم بھیڑیے نہیں ہو۔ اگر ہوتے تو آج ابھی میرے بیٹے کو باہر نہ بھیجتے۔ عمر قہر آلود نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، دل میں جیسے کوئی زور سے جکڑ رہا ہو۔ تم آج کے بعد پھر بے سکون ہوگے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں۔ معراج سلطان کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا ہی نہیں تھا، میں نے بتایا تھا، جھوٹ بولا تھا میں نے۔ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، گلا گھونٹ کر مارا تھا کسی نے ان کو۔ سنا تم نے عمر، سن رہے ہو نا؟ تمہارے عزیز کو کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ اب جاؤ اس کا گریبان پکڑو جیسے میرا پکڑا ہے، اس کو برباد کرو جیسے مجھے کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ عمر ان پہ جھپٹا تھا اور ان پہ مکوں کی بارش کر دی تھی۔ بکواس کر رہے ہو تم، جھوٹے ہو تم، میرے پاس ویڈیو ہے۔
اس میں خود دیکھا ہے میں نے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تم میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو۔ وہ بری طرح ان کو مارتے ہوئے چیخ چیخ کر جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہو، بکتے ہو تم سب جھوٹ ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ مارتے مارتے ان کو دور دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جب ڈاکٹر عبدالحفیظ پھر بولے تھے، وہ اینزائٹی اٹیک تھا۔ وہ بری طرح کھانستے ہوئے بمشکل بولے تھے۔ ہارٹ اٹیک اور اینزائٹی اٹیک کی علامات ایک ہی ہوتی ہیں، تمہیں لگتا یہی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے، لیکن وہ نہیں تھا۔ ان کو میں نے ٹریٹمنٹ دی تھی عمر، میں نے تب ان کو بچا لیا تھا، لیکن دوسری بار نہیں بچا سکا۔ تمہارے جج صاحب کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ اب جاؤ عمر، ڈھونڈو قاتل، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کو یکدم اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ان کو اسی طرح فرش پہ بھگتا جھگتا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے سے ڈاکٹر عبدالحفیظ زمین پہ ہاتھ مار مار کر بری طرح چیخ رہے تھے، ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا تمہیں غرق کرے گا دیکھنا، پیر زادے کی بد دعا ہے تمہیں، اللہ تمہیں چین کی موت نہ نصیب کرے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں تباہ ہو گیا، میری عزت خراب کر دی، میرے سر میں خاک ڈال دی، تو خدا تمہیں غرق کرے گا۔ آج کی رات ان پہ بھاری تھی۔ وہ اسکوائر ون پہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے، ساری عزت دو کوڑے کی ہو گئی تھی، عمر بھر کی کمائی جیسے ہوا میں اڑ گئی تھی۔ آج کی رات عمر حیات پہ بھی بھاری تھی۔ اسے لگا تھا وہ آدھا مسئلہ فکس کر چکا ہے، لیکن آج اسے علم ہوا تھا کہ وہ تو اصل مسئلے سے واقف ہی نہیں تھا۔ ان دونوں میں سب سے بڑا دکھ کس کا تھا؟